بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر شمع ہدایت کا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے سورہ بقرہ، جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو قادر مطلق سمجھنا، کیونکہ اس سورہ میں اس نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کی غرض سے ایک عظیم الشان گائے کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جو کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا تھا، بیان فرمایا ہے، اور اس وجہ سے سورہ بقرہ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ پرہیزگاری اختیار کرنا اس کا مقصد ہے، کفر و نفاق سے بچنا اس کا مقصد ہے، احکام خداوندی کا دل سے اقرار کرنا اس کا مقصد ہے، اور اس کے موافق عمل کرنا فقط زبانی نہیں، اور قرآن کے ہر حرف کو خدا کا کلام سمجھنا اور اس کو ماننا، کسی بے وقوفی کی بات پر ہٹ دھرمی نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ آل محمد کی قسم۔ اس سورہ میں آل محمد کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیونکہ محمد کے بعد آل محمد سے زیادہ کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے، اس لیے رسول خدا نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا، میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو ہادی، دو امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، مجھے آل محمد کی قسم، رسول بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میرے بعد اہل بیت ہادی ہوں گے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جس کا ہادی امام المتقین ہوگا، جس کا ہادی علی مرتضی ہوگا، وہ متقی ہوں گے، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، چاہے مال ہو، چاہے جان ہو، چاہے اولاد ہو، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ آل محمد کے جو ہیں ان سب سے زیادہ اعمال میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، جنہوں نے جان بھی دی، جنہوں نے مال بھی دیا، جنہوں نے اولاد بھی دی۔ ان سے بڑا کون ہے کہ جنہوں نے اسلام کی راہ میں خرچ کیا ہو، جان تک قربان کر کے کہا ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے دین کی خاطر میری نذرانہ قبول کر لیا۔ پھر کیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا رسول سے پہلے یا رسول کے موقع پر، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لانا اور روز آخرت کا یقین رکھنا، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اللہ نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اہل بیت سے اللہ رجس کو دور رکھنا چاہتا ہے اور انہیں پاک بنا دیا ہے،
اب ہادی ان پاک ہستیوں کو مانے، ان سے دور نہ ہوں، تاکہ رجس بن کر کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر میرے اہل بیت سے پیار کرنا ہے یہ میرا اجر رسالت ہے۔ اگر اہل بیت سے پیار ہے تو ہادی بھی اہل بیت کو مانو، کسی ارے غیرے نتو غیرے کو ہادی مت بنانا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آل محمد کو ہادی مانتے ہیں اور ہدایت پر ہیں، یعنی محبت اہل بیت ہدایت کی نشانی ہے۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اور نہ مانا اور اہل بیت کو ہادی نہ مانا وہ گمراہی میں ہیں۔ اے رسول ان کے ہدایت کرو یا نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے ان کو ہدایت کرو یا نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے ان کو ہدایت کرو یا نہ کرو، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، کانوں کی سماعتیں بند کر دی ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر محمد فرمائیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں ہادی ہوں اس کا علی ہادی ہے، جس کا میں پیشوا ہوں اس کا علی پیشوا ہے، جس کا میں رہنما ہوں اس کا علی رہنما ہے، جس کا میں ولی ہوں علی بھی اللہ کا ولی ہے، علی کو بھی مانو، میرے بعد علی کو ولی ماننا۔ اگر محمد فرمائیں وہی کے علاوہ بولتے نہیں ہیں تو ہمیں ایمان لانا پڑے گا۔ اگر مصطفیٰ کہیں علی کا دشمن اللہ کا دشمن، علی کا دوست اللہ کا دشمن اللہ کا دوست، تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانیں گے، اختلاف کریں گے، جنگ لڑیں گے، ستم کریں گے، شب و ستم کریں گے، ان کے مقابلے میں آئیں گے، ان سے بغض رکھیں گے، تو گویا ہم نے مصطفیٰ سے بغض رکھا۔ اگر مصطفیٰ سے بغض رکھا تو اللہ سے بغض رکھا، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اگر مصطفیٰ فرمائیں الفاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے جو اذیت پہنچائے گا اس نے مجھے اذیت پہنچائی، تو خبردار رسول کے بعد رسول کی بیٹی کو تکلیف نہ دینا۔ یہ نہ ہو کہ وہ دنیا سے تم پہ ناراض ہو کے چلی جائے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ اگر مصطفیٰ فرمائیں الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو پھر ہوش کرنا، حسن کے ہوتے ہوئے حسین کے ہوتے ہوئے کرسی اقتدار پر بیٹھ نہ جانا، اور اگر بیٹھو گے حکومت ان سے چھین لو گے، ان کو قتل کرو گے اور ذرا بھر بلال بھی نہیں کرو گے، تو سمجھ لو یہی دنیا میں تو نے جو گاند کھایا یہ وہی تھا، آخرت میں تمہیں کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر قرآن کہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اللہ ہادی ہے، اس کا رسول ہادی ہے، اور اس کا جو ولی ہے وہ علی ہے، تو رسول ہادی، علی ہادی، اللہ ہادی، یہ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا۔ اور جب یہاں تک بات ہو جائے پھر بھی ہم نہ مانیں، کیوں نہ مانیں؟ وہی نہیں مانیں گے جن کے کانوں پر مہر ہے، جن کے دلوں پر مہر ہے، جن کی آنکھوں پر مہر ہے، کیونکہ اللہ نے دوزخ بنائی ہی اس لیے ہے کہ اس میں اللہ اور رسول کے دشمن اور اہل بیت کے دشمن ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں اور اس کا مزہ چکھیں جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جو انہوں نے رسول خدا کی نافرمانی کی، جو انہوں نے اہل بیت کی نافرمانی کی، جو انہوں نے علی کی نافرمانی کی، جو انہوں نے حسن کی نافرمانی کی، جو انہوں نے فاطمہ کو اذیت دی، جو انہوں نے حسین کو قتل کیا۔ تو درود بھیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں محمد و آل محمد کی محبت نصیب فرمائے اور ہمارا جنتیوں میں شمار فرمائے۔ ان کی دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، اور ان کی دشمنی کبھی بھی جو ہے ہمارے دل میں نہ لانا۔ اس لیے ہم محمد و آل محمد کے پیار کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہم پہ رحم کرنا، قیامت کے دن محمد و آل محمد کی شفاعت سے بہریاب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔